المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد فیتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل تک ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ تفصیلی باتیں ہم نے معلوم کی۔ انشاءاللہ آج اور کل انتقال کے بعد جنازے سے متعلق، جنازے کو کیسے غسل دینا چاہیے، جنازے کو کیسے کفن پہنانا چاہیے، اور جنازے کو کیسے دفن کرنا چاہیے، اور مزید جنازے سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آج اور کل کے درس میں ہم بیان کریں گے، اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ محترم حضرات، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان موت کا انکار کر نہیں سکتا، اس کا تعلق جس کسی مذہب سے ہو، ہر مذہب کا ماننے والا موت کو مانتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو ملانے والی اگر کوئی حقیقت ہے تو موت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، موت تو برحق ہے، یہ زندگی تو ختم ہونے ہی والی ہے، اور یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، تو موت کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی پر میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ اسی سے مسلمان اوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ موت کے بعد جو عالم برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اور اس کے بعد دنیا فنا ہونے کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد حشر کے میدان میں پوری انسانیت کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی ایک مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم موت کی بات کریں تو قرآن مجید میں اللہ نے 3 مقامات پر اس بات کو واضح کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت، ان 3 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں ہر اچھے انسان کو اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اور ہر برے انسان کو اس کی برائی کی سزا نہیں ملتی۔ حقیقت میں جزا اور سزا یہ قیامت کے دن ہے۔ اسی لیے قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ قیامت کو جہاں القیامہ کہتے ہیں وہاں اسے الساعہ کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، یوم الفصل کہتے ہیں، یوم الطامۃ الکبریٰ کہتے ہیں، یوم الصاخہ کہتے ہیں، یوم الآزفہ کہتے ہیں، یوم التغابن کہتے ہیں، یوم الحشر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے قیامت کے بہت سارے نام ذکر کیے، اور سورہ فاتحہ میں جو نام اللہ نے منشن کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کا ایک نام اللہ نے ذکر کیا، یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہوگا۔ الدین کا معنی بدلہ، وہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا، وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، مالک یوم الدین۔ دوستو، موت کو بار بار یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذکروا ذکر ہاضم اللذات، انسان کچھ اپنے اندر بدلاؤ لانا چاہتا ہے، خواہشات روک دیتی ہیں، انسان کی لذتیں اسے روک دیتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں اسے روک دیتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان اپنے خوابوں کی ایک دنیا سجاتا ہے، انسان اپنے خوابوں کا ایک محل بناتا ہے، انسان اپنے خوابوں کی ایک دنیا سجاتا ہے، اچانک موت آتی ہے، وہ بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے، اور موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کیا جوان، کیا صحت مند، کیا طاقتور، کیا مضبوط، لوگ سمجھتے تھے کہ بہت جیے گا،
لوگ سمجھتے تھے کہ بہت لمبی عمر پائے گا، موت آتی ہے، موت کے سامنے نوجوان بھی عاجز ہو جاتے ہیں، موت کے سامنے طاقتور بھی عاجز ہو جاتے ہیں، موت کے سامنے ڈاکٹرز بھی عاجز آ جاتے ہیں، موت کے سامنے صحت مند انسان بھی عاجز آ جاتا ہے دوستو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے۔ اللہ کرے کہ موت کے اس موقع پر اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، لمبی عمر کے ساتھ اچھے عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو موت کو بار بار یاد کریں، ہمارے نبی نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت، اور ہمارے سامنے جو موت کے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں ان سے بھی عبرت حاصل کرنا۔ اور میں نے کہا تھا کہ ابھی رمضان کی شروعات ہوئی کہ قلعے میں ہم نے کتنے جنازے ادا کیے، یہ جنازوں کو ادا کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا، جنازوں میت کو نہلانا، میت کو دیکھنا، یہ سب عبرت کے سامان ہے دوستو۔ آج ہم کسی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کل لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آج ہم کسی کو نہلا رہے ہیں تو کل ہمیں کوئی نہلانے کے لیے آئیں گے۔ آج ہم کسی کو کندھا دے رہے ہیں تو کل کوئی ہمیں کندھا دیں گے۔ آج کسی پہ ہم مٹی ڈال رہے ہیں تو کل کے دن ہم پر کوئی مٹی ڈالے گا دوست۔ یہ حقیقت ہے، اسے ہمیں ماننا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے دوست۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اگر زندگی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو بار بار قبرستان کی زیارت کرنا۔ لوگوں نے قبرستان کی زیارت کو دن کے ساتھ اور موسم کے ساتھ خاص کر دیا۔ شب برات آتی ہے تو بعض قبرستان میں چراغاں لوگ کرتے ہیں، لائٹوں سے قبرستان کو سجاتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر زیارت کر لیا تو سمجھ لیا کہ قبرستان کا حق ادا کر دیا، جبکہ اس رات زیارت مشروع نہیں ہے۔ حقیقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے قبرستان جایا کریں۔ قبرستان جانے سے دنیا کی حقیقت آپ کو معلوم ہوگی، قبرستان جانے سے یہ دنیا کی حقیقت کا آپ کو اندازہ ہوگا، اور جب آپ قبرستان جائیں گے وہاں ان مردوں کو آپ دیکھیں گے جو قبروں میں لیٹے تھے، تو آپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ابتدا میں اللہ کے نبی نے مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا کہ قبرستان نہ جائیں، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ مرد حضرات جا سکتے ہیں لیکن عورتیں نہ جائیں۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الان فزوروها فانها تذکرکم بالآخرہ، میں پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اے میرے صحابہ اب قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے یہ زیارت تمہیں بہت آخرت یاد دلائے گی، یہ زیارت تمہیں قبر یاد دلائے گی، یہ زیارت تمہیں حشر کا میدان یاد دلائے گی، یہ زیارت جنت و جہنم تمہیں یاد دلائے گی۔ اسی لیے قبرستان کی زیارت کرنا بڑی عظیم سنت ہے دوستو۔ وہاں جا کر وہاں مردوں کے حق میں دعا کر کے آئیے گا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، جیسے جو ہے سبحان اللہ اذکار کا وہاں اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ذکر، یہ دعا، یہ زیارت ہمیں حقیقت میں آخرت کا پیغام دیتی ہے دوستو۔ تو اسی لیے بار بار موت کو یاد کریں اور جنازے کے واقعات، موت کے واقعات سے عبرت حاصل کریں، قبرستان کی زیارت سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے نفس کو زندہ رکھیں، اپنے نفس کو کھنگالیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی صحیح بخاری کی، بہت عظیم حدیث ہے اور حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، دیکھو یتبع المیت ثلاثۃ۔ ابھی ہم نے کہا کہ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو موت آئے گی۔ کہا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا نام میت ہوتا ہے۔ اب تک عبداللہ نام تھا، انتقال کے بعد لوگ پوچھتے کہ مرحوم یا جنازہ کب اٹھائیں گے، نام وہاں بدل جاتا ہے دوست۔ لوگ عبداللہ کو کب اٹھائیں گے نہیں پوچھتے، جنازے کو کب اٹھاتے پوچھتے۔ مرحوم کہتے، میت کہتے، جنازہ کہتے۔ حقیقت میں سبحان اللہ یہی میرے اور آپ کی حقیقتیں سمجھ لینا۔
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انتقال کے بعد انسان نہیں کہا بلکہ المیت کا، یتبع المیت ثلاثۃ، اس میت کا پیچھا تین چیزیں کرتی ہیں. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، تین چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور میت کے ساتھ ایک ہی چیز باقی رہتی ہے. اور آپ نے آگے فرمایا فیتبعه اہلہ ومالہ وعملہ وَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. آپ نے فرمایا کہ میت کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، یہ تینوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اس کے گھر والے لوٹ آتے ہیں، اس کا مال لوٹ آتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی رہنے والا صرف اس کا اپنا عمل ہے. دوستو، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے روزے، ہمارے قیام اللیل، ہماری نیکیاں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہماری زکوٰۃ، ہماری اچھائیاں، ہماری بھلائیاں، یہ سب وہاں باقی رہیں گی. وہیں پر انسان کی برائیاں بھی اس کے ساتھ چلتی ہیں، اور قبر میں انسان کے ساتھ اس کی برائیاں بھی ہوں گی اور اس کی اچھائیاں بھی ہوں گی. اور یاد رکھنا دوستو، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ زندگی بے وفا ہے. اگر کوئی وفادار ہے تو میرے اور آپ کا عمل ہے. بس یہ نماز وفادار ہے، یہ تلاوت وفادار ہے، یہ اچھائیاں وفادار ہے، یہ صدقہ و خیرات وفادار ہے، یہ نیکیاں وفادار ہے. ان سے دوستی کرنا قبر کی وحشت اور تنہائی اور تاریکی میں یہ سارے اعمال کام آئیں گے انشاءاللہ. انسان دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کھو دیتا ہے، انسان دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے. اور یاد رکھنا دوستو، قبر کی اس وحشت میں یہ ساری خواہشات کام نہیں آئیں گی، یہ ساری لذتیں وہاں کام نہیں آئیں گی. اسی لیے خود کو بدلنے کی کوشش کرو دوستو. وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے میرے اور آپ کے عمل کے. اس لیے دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، معمولی زمین کے ٹکڑے کی خاطر آپس میں ٹکڑیوں میں جو ہے پڑ جاتا ہے. بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا، بھائی بہنوں کا خیال نہیں جو ہے ہوتا ہے. معمولی زمین کی خاطر کتنی دشمنیاں. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین لے کر کوئی بندہ نہیں جانتا ہے. میرے اور آپ کا مقام اللہ نے طے کر دیا ہے، کہاں ہم وفات پائیں گے اور کہاں ہمیں دفن کرنا ہے. اللہ کو معلوم ہے دوستو، کوئی بندہ نہیں جانتا موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں دفن ہونا ہے. تو لے کر جائیں گے. اور دیکھو حقیقت کیا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے. کسی بچے کو دیکھا آپ نے آتے ہوئے زیورات اور جواہرات لے کر آئے؟ کسی بچے کو دیکھا آتے ہوئے کوئی مال لے کر آئے؟ بڑے خاندان کا ہے میرے بھائی، بڑے جو ہے مالدار کا ہے تو پیٹ سے نکلا تو بڑے جائیداد نکلے؟ نہیں. اللہ کے بندو، دنیا کی حقیقی زندگی کی حقیقت بچے کو اور میت کو سامنے رکھو. یہی ہماری حقیقت ہے. بچہ خالی ہاتھ آیا، اور جب لوٹتے ہم دنیا سے ہماری حقیقت بھی کیا ہے. انسان جب انتقال ہوتا، کل بتائیں گے کیسے غسل کرنا ہے، غسل کا مسنون طریقہ کیا، کفن کیسے پہنانا. جانتے انتقال کے فوری بعد آپ کا کتنا عمدہ لباس کیوں نہ ہو، نہلانے والے پہلے اس کپڑے کو کاٹتے ہیں. نہیں بھائی، بہت اونچا کپڑا ہے، جاپان سے منگایا ہے، بڑی قیمت ہے، اسی کے ساتھ دفن کر دو. نہیں. انسان کی حقیقت جیسے ہم دنیا میں آئے، اللہ اکبر، اسی حالت میں ہمیں لوٹاتے ہیں دوستو. سب سے پہلے جسم سے کپڑا اتارتے ہیں، ایک کپڑا بھی جسم پہ باقی نہیں رہتا، اور پھر معمولی چادر میں ہم کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. بس اللہ اکبر، معمولی چادر، اسے ہم کفن کا کپڑا اور کفن کی چادر کہتے ہیں. آئے تھے اور بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتی ہے نرس، ایک کپڑے میں لپیٹ کے لا کے ماں باپ کو دکھاتی ہے. اس کے بعد وہ کپڑے سب وہاں پہناتے ہیں. تو یہی حال ہم بندوں کا ہے جب ہم وفات پائیں گے دوست. کسی کو کہا کہتے ہیں نا، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ جانا ہے دنیا سے. اللہ اکبر. خالی ہاتھ تو حقیقت میں نہیں جانتے ہم، جاتے جاتے اپنا عمل لے جاتے، اپنی نیکیاں لے جاتے، اپنی اچھائیاں لے جاتے، اپنی جنت لے جاتے. دوستو کوشش کریں کہ ہم اور آپ جاتے جاتے اپنی جنت لے کے جائیں انشاءاللہ یہاں سے.
اللہ کی طرف سے وہ خوشخبری مجھے اور آپ کو ملے، اللہ کے در میں بیٹھے اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب ہماری روح قبض ہوگی فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئیں گے، اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیتوں کا مصداق بنا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے آئیں گے، انسان گھبرائے گا، پریشان ہوگا، اس موقع پہ فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے، اے اطمینان پانے والی روح، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، لوٹ جا اپنے رب کے پاس، بہت تو نے محنت کی، بہت تو نے اپنے آپ کو تھکایا، جنت کو پانے کے لیے تو نے بہت محنت کی، اب یہاں سے محنت نہیں ہے، محنت کا صلہ ہے، رب سے تو راضی ہے اور تجھ سے رب راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، اور اس کے بعد فادخلی فی عبادی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اللہ اکبر، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ کتنا اطمینان ہوگا دوستو اہل ایمان کو جب روح نکلے گی، وہیں سے خوشخبری مل جائے گی، اسے آرام ہی آرام ہے، آرام ہی آرام ہے، یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد فوری ہم قیامت سے ملاقات کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نا، من مات فقد قامت قیامت، جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ قیامت بہت دور نہیں ہے، قیامت ان موت کے فوری بعد ہم قیامت میں داخل ہو جاتے، آخرت کے مراحل وہاں سے شروع ہو جاتے دوستو۔ اسی لیے اس موت کی تیاری کیجئے، اس قبر کی تیاری کیجئے، اس آخرت کی تیاری کیجئے، اسی کے لیے بہترین پلیٹ فارم یہ رمضان ہے۔ حقیقت میں رمضان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اپنی جنت کو بنانے کا ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ اس موقع پر دل کی جو کیفیت بدلتی ہے، اللہ کی قسم رمضان کے بعد نہیں، اس کو غنیمت جان کر بنا لیجیے اپنی جنت، اپنی قبر کو پر نور بنا لیجیے، اپنی قبر کو کشادہ کر لیجیے، اپنی آخرت کو سنوار لیجیے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مستحق بنا لیجیے۔ نفس جو ہوتا ہے نا دوستو، نفس یا تو امارہ ہوتا ہے یا تو لوامہ ہوتا ہے، یا تو نفس کا انسان پجاری ہوتا ہے، یا تو نفس کو انسان ہمیشہ کچل کر رب کے اسے تابع کرتا ہے۔ جو انسان بار بار نفس کو کچلتا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے، اور یہی نفس اس کا نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ کی طرف سے وہاں خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انشاءاللہ کل انتقال کے بعد کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، غسل کیسے دلانا ہے اور کون غسل دلانا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ جنازے کے احکام کل ہم معلوم کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا ہی میں ہم سب کو اپنی جنت بنانے اور تیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت ہی بنا دے، اللہ ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ کر لے، اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ بار بار یہ دعا کیجئے گا رمضان میں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ دعا کیجئے گا دوستو، یہ یقیناً رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہاں آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اور اپنی جنت جو اللہ نے بنا کے رکھی ہے اس میں داخل ہونے کے لیے وہ اعمال کیجئے گا جن اعمال سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ایسے اعمال بچا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بقید حیات ہیں اللہ ہم سب کی زندگی میں
خیر و برکات کا نزول فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. جن کا خاتمہ ہو چکا ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے. حساب و کتاب کے مرحلے کو اللہ ان کے حق میں آسان فرمائے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.